کھڑی ہو گئی۔ دروازے پر آئے تو دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ دروازوں کو کھولتے چلے گئے تو دروازے کے باہر عزیز مصر موجود تھا۔ اب یہاں سے دوسری آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ عزیز مصر کو دیکھ کر اس کی اہلیہ فوراً ہی اپنے تیور بدل لیتی ہے اور اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے، اپنے عیب کو، اپنی برائی کو چھپانے کے لیے سارے کا سارا الزام پاک دامن حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیتی ہے، اور پھر کہتی ہے عزیز مصر اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آپ کی بیوی کے بارے میں ہی بری نظر رکھتا ہو، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ مختصراً یہ گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تو وہاں پہ ایک وشاہد شاہد من اہلہا جو تھا، یعنی اس خاتون کے رشتہ داروں میں سے ایک فرد وہ بطور ثالث وہاں پہ موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھیج دیا۔ یہاں پہ آگے اختلاف ہے، بعض علماء مفسرین نے کہا کہ وہ زلیخا جسے کہا جاتا ہے عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس کا رشتہ دار تھا اور صاحب دنا تھا، صاحب عقل تھا، فہم و فراست والا تھا، بڑی عمر کا آدمی تھا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ ایک چھوٹا بچہ تھا جو بھنگوڑے کے اندر پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے یہ بول کر کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا جائے، اگر یہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں اور یہ عورت سچی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہوگی تو عورت نے آگے سے بچنے کی کوشش کی تو آگے سے قمیص اور کرتا پھٹ گیا۔ تو اگر اس کے برعکس معاملہ ہے، یعنی قمیص کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھاگنے کی کوشش کی ہے اور پیچھے سے عورت نے پکڑنے کی اور حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دیکھا جائے معاملے کو، اور جب قمیص کو دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس پورے معاملے کو دیکھ کر عزیز مصر نے اپنی اہلیہ کو کہا تو نہیں زیادتی کی ہے، ناانصافی تو نہیں کی ہے، لہٰذا اس سے تو استغفار کر، توبہ کر، اللہ سے معافی بھی مانگ، یہ جرم تمہارا جو ہے نا تمہارا ہے، یوسف علیہ السلام اس سے پاک دامن ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ عورتوں کے اسی طرح کے مکر و فریب ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے کہا کہ اے یوسف تم اعراض کرو، جانے دو اس بات کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس معاملے کو اسی جگہ پہ ختم کر دیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا بڑا پن تھا۔ اب معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا، لیکن آزمائش ابھی باقی تھی۔ آزمائش کے مرحلے ابھی یوسف علیہ السلام کے لیے باقی تھے۔ آہستہ آہستہ یہ بات زنانان مصر کے اندر پھیل گئی۔ مصر کی جو عورتیں تھیں اور بڑے بڑے رؤساء، وزراء اور بڑے بڑے جو مشیر تھے بادشاہ کے، ان کے گھروں تک یہ بات جا پہنچی۔ اب جب بات ان کے گھروں تک جا پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور عزیز مصر کی بیوی میں طرح طرح کی باتیں گھروں کے اندر ہونے لگی۔ عورتیں کہنے لگی یہ کیسی کم عقل عورت ہے کہ جس نے اپنے غلام کو ہی پھسلانا شروع کر دیا ہے۔ آج کے درس کے اندر یہی الفاظ آیت مبارکہ کے میں نے تلاوت کیے، تراود فتاہا عن نفسہ، کیسی عجیب عورت ہے کہ اس نے اپنے آپ کے لیے اپنے اوپر ایک غلام کو بہکانا شروع کر دیا ہے۔ قد شغفہا حبا، وہ عورت تو اس کی محبت کے جال کے اندر پھنس چکی ہے۔ کیسی عجیب عورت ہے، یعنی ان کا ذہن یہ تھا کہ ان کے لیول کا کوئی بندہ ہوتا تو پھر جرم نہیں تھا، حالانکہ یہ بھی جرم والی بات ہے اور کم انسان کی بے حسی والی بات ہے، کم عقلی والی بات ہے کہ انسان اپنے لیول کے لوگوں کے اندر برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اور اگر وہ برائی ان سے نیچے درجے کے لوگوں کے اندر ہو تو اس کو جرم اور گناہ سمجھتا ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بڑے لیول کا بندہ جرم کرتا ہے تو اس کے جرم کو جرم نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کا دفاع کیا جاتا ہے، اور اگر چھوٹے لیول کا بندہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزائیں دی جاتی ہے اور اس کے لیے آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، وہ بڑے لوگ ہوں یا چھوٹے ہوں، سب کی فطرت وہی بن جاتی ہے۔ تو کہنے لگی قد شغفہا حبا، وہ تو اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، بڑی بے عقل عورت ہے۔ کہا کہ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم انہیں واضح صریحاً گمراہی کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس نے بالکل غلط روش اختیار کی ہے اور غلط طریقہ اختیار کیا۔ جب یہ بات پھیل گئی نا
تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی نا، اس نے تمام ان عورتوں کو اپنے گھر مدعو کیا، دعوت ان کی کہ آؤ، جس جرم کے لیے مجھے کہہ رہی ہو کہ میں نے جو ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور میری کم عقلی ہے، میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ میری کم عقلی کیسی ہے۔ اس نے دعوت کی اور دعوت کا پورا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ دعوت کی۔ تکیے گاؤ، تکیے اس دور کا جو رواج تھا اس طریقے سے گاؤ، تکیے لگائے گئے، آگے ٹیبل لگائے گئے اور طرح طرح کے پھل آگے رکھ دیے گئے اور تیز چھریاں بھی ان کے آگے رکھ دیں، اور پھر کہا کہ پھل کھاؤ۔ پھل ہاتھ میں پکڑا دیے، کاٹنے کے لیے چھریاں دے دی۔ ادھر سے یوسف علیہ السلام کو بلایا، یعنی غلام تھے، ان کے حکم کے پابند تھے، تو یوسف علیہ السلام آئے۔ جب ان عورتوں نے، زنانان مصر نے یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک ہی دیکھی تو بس ان کے ہوش اڑ گئے، اور وہ چھریاں ان کے پھلوں کے اوپر چلنے کی بجائے ان کی انگلیوں کے اوپر چل گئی اور ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے، انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ یہ معاملہ دیکھ کر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام تو فوراً واپس پلٹے کہ میں ایک عورت کے فتنے سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، یہاں پہ تو کتنی عورتیں فتنہ پھیلانے کے لیے موجود ہیں، جلدی سے واپس لوٹے۔ تو یہاں پہ عزیز مصر کی بیوی نے اقبال جرم بھی کیا اور کہا کہ وہ تو مجھ سے بچتا رہا، لیکن میں نے ہی اس کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا ہے، وہ برائی کی طرف نہیں آیا۔ اقبال جرم بھی کیا اور ساتھ ایک دھمکی بھی دی ان عورتوں کی موجودگی کے اندر کہ اگر یوسف علیہ السلام نے میری بات کو نہ مانا، میری بات کو تسلیم نہ کیا، تو پھر یہ پابند سلاسل ہوگا، اسے سخت قسم کی سزا دی جائے گی، حتیٰ کہ اسے جیل کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی دھمکی تھی جو اس نے عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان زنانان مصر کے سامنے دی۔ تو یہ آزمائش کا بہت بڑا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پھر آزمائش شروع ہو رہی تھی۔ یہ بڑی آزمائش تھی۔ آج کے سبق کے اندر جو یعنی یہ اصل میں کل کا درس تھا، اس کے اندر جو ہمارے لیے اسباق ہیں، پہلا سبق یہ ہے کہ گھریلو ملازمین جو ہوتے ہیں، گھریلو ملازمین، ان کے سامنے اپنے اہم امور کی پردہ پوشی رکھنی چاہیے۔ گھروں کے اندر ہر معاملہ اپنے غلاموں کے سامنے، گھر کے تمام افراد کے سامنے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عزیز مصر کے گھر کا جو واقعہ تھا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری پردہ پوشی کی تھی، اور جو عزیز مصر تھا اس نے بھی پوری پردہ پوشی کی تھی۔ اس کی تو اپنی عزت کا معاملہ تھا، اس کی بیوی کا مسئلہ تھا، وہ اپنی بیوی کا راز کیسے آؤٹ کر سکتا تھا۔ جو شاہد من اہلیہ تھا، شاہد تھا فیصلہ کرنے والا، وہ بڑی عمر کا تھا یا بچہ تھا، اس نے بھی کوئی ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا۔ یہ واقعہ پھر لوگوں میں کیسے پھیلا، لوگوں میں کیسے گیا؟ تو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے اور تفسیر کی کتابوں میں کہ وہ ان کے گھر کی جو خادمائیں تھیں، جن میں کچن کے اندر کام کرنے والی عورتیں تھیں اور گھر کی صفائی کرنے والی تھیں، وہ خواتین، انہوں نے اس بات کو باہر نکالا اور بات لوگوں کے اندر پھیل گئی۔ اس سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ گھر کے ملازمین کے سامنے اپنے گھر کے اہم موضوعات ڈسکس نہ کیے جائیں، ان سے پردہ رکھا جائے، اسی کے اندر گھر کی خیر اور گھر کی بہتری ہے۔ دوسری بات ہمیں اس سبق سے، درس سے یہ ملتی ہے کہ افواہیں جو ہوتی ہیں نا، افواہ یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ افواہیں جب پھیلتی ہیں تو اس کے نتائج بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو افواہیں وہ سچی ہوں یا جھوٹی ہوں، جب بات پھیلتی ہے، نکلتی ہے، تو پھر لوگ اس کو لے کر آگے سے آگے چلتے ہیں، یعنی تصدیق نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے کہ یہ جو بات ہمارے تک پہنچی ہے اس میں صداقت کتنی ہے، جھوٹ کتنا ہے، بس لوگ بلکہ اس کے ساتھ اور کچھ مسالے لگا کر آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ افواہیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ افواہوں کے اوپر کان نہیں دھرنے چاہیے، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے پہلے کہ جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کسی انسان کے غلط ہونے کا، جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کی سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو یہ خطرناک حد تک چیزیں افواہیں ہوتی ہیں، تو افواہوں سے بچنا چاہیے۔ تیسرا سبق جو ہمیں آج کے درس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گندا ماحول جو ہوتا ہے، جو گندے لوگ ہوتے ہیں، گندا معاشرہ جو ہوتا ہے، وہاں پہ عزت و ناموس کی حفاظت کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور جو یہاں پہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے ہیں وہ صاحب کردار لوگ ہوا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ گندے معاشرے کے اندر اپنی سیرت و کردار کو سنوارنا، اپنے آپ کو بچانا،
یہ معاشرہ بدلنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے معاشرہ جیسا بھی ہو، انسان کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے اپنے ایمان کی اور اپنی عزت و نموز کی۔ چوتھا سبق جو ہمیں اس درس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو حواس باختہ خواتین ہوتی ہیں، بے حیا عورتیں ہوں یا بے حیا مرد ہوں، بے حیا معاشرہ جو ہوتا ہے، ان سے کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ ہر حد کراس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، برائی کے لیے، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے ہر حد کو عبور کر جاتے ہیں۔ تو ایسے معاشرے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی عورت مارچ پر کیا نام پر کیا کچھ ہوتا ہے، عورتوں کے حقوق کے نام پر کیا کچھ ہوتا ہے۔ آگے بات چلاتے ہیں کہ شیطانی انتقام جب شروع ہوتا ہے، شیطان اپنا انتقام لیتا ہے تو پھر وہ ہر حد کی انتہا تک پہنچتا ہے۔ جس طرح جہاں پہ عزیز مصر کی بیوی ناکام ہوئی تو وہ حدود و قیود کو پھلانگتے ہوئے وہ اپنی محبت و عشق کو بھی بھول رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دوں گی، یعنی ہر حد کو کراس کر جاتی ہیں شیطانی جو ہے نا معاملات۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے فتنوں سے ہر وقت پناہ مانگنے کی ترغیب دی ہے کہ انسان کو اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ شیطان کے فتنوں سے انسان بچے۔ اور آخری سبق جو ہمیں یہاں سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو برائی سے بچنے کا عزم مصمم کرنا چاہیے کہ میں ہر ممکن برائی سے بچوں گا، ہر ممکن اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤں گا۔ آج کا سبق، آج کا درس ہمارا ہے دعائے یوسف اور مسئلہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارے مکر و فریب دیکھے، ایک تو عزیز مصر کی بیوی کا اور دوسرا زنانہ نے مصر کا، کہ اب یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قالا رب السجن، اے میرے رب مجھے جیل، احب زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ الیہ میری طرف، مما یدعوننی الیہ اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں، یعنی برائی سے مجھے جیل کے پیچھے جانا زیادہ محبوب ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ جیل میں ڈال دوں گی، اللہ وہ جیل میں جانا مجھے زیادہ پیارا ہے، لیکن یہ برائی میں نہیں کروں گی۔ یہاں پہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ ایک یوسف علیہ السلام کا کردار ہے کہ وہ گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں جا رہے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ گناہ کر کے جیل میں جاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، پھر جیل انہیں بھگتنا پڑتی ہے۔ فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي کیدہن اصب الیہن، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کے مکر و فریب سے نہ بچایا، ان کے معاملات سے نہ بچایا، تو کہیں ایسا نہ ہو میں بھی انسان ہوں، پھسل جاؤں اور ان کی طرف راغب ہو جاؤں اور برائی کر بیٹھوں، اکم من الجاہلین، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مطلب گناہ کرنے والا انسان جاہل ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس ڈگریاں جتنی مرضی موجود ہوں، جاہل انسان ہے وہ۔ تو امراۃ العزیز کی یہ دعوت، زنانہ مصر کی ہوس پرست نگاہیں اور امراۃ العزیز کی دھمکی، یہ سارے معاملات کے بعد یوسف علیہ السلام کا کردار مزید نکھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ کس قدر پقیدہ اخلاق کے وہ مالک تھے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کو زیادہ ترجیح دی اور پسند کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے اللہ سے جیل کی دعا کی، اگر وہ جیل کی دعا نہ کرتے، اللہ سے کچھ اور مانگ لیتے تو اللہ کوئی اور رستہ پیدا کر دیتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے والی دعا کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اور ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان کو ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے، کبھی بھی ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں مشکلات ہوں۔ حدیث مبارکہ سے استدلال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک صحابی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، کوئی بیماری تھی، پریشانی تھی، انہوں نے کہا اللہم انی اسألک الصبر، اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں، مجھے صبر عطا فرما دے اس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو خود ہی مصیبت مانگ لی ہے، یعنی اللہ سے شفا مانگ کہ اللہ مجھے شفا دے، اس پریشانی کو دور کر دے۔ تو صبر مانگ رہا ہے، مطلب کیا کہ تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، پھر ہی صبر کرے گا نا۔ صبر مانگ رہا ہے، اس سے پہلے تو اللہ سے شفا اور خیر مانگتا، تو نے خیر کی بجائے جو ہے نا صبر مانگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو نے خود اپنے لیے مصیبت مانگ لی۔ عافیت مانگ، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال۔ بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ مجھے عافیت عطا فرما، عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مشکلات کی گھڑیوں کے اندر ایسی دعائیں کرنے کی ترغیب اور ہمت عطا فرمائے جو درست اور صحیح ہو، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا میں خیر مانگنی چاہیے۔ کئی لوگ تنگ آ جاتے ہیں، حالات جس طرح مشکل ہیں، مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں،
تو لوگ موت مانگ لیتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا میں مر جاتا، فلاں ہو جاتا، فلاں ہو جاتا۔ تو ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، خلاف قدرت بھی ہیں، خلاف فطرت بھی ہیں، اور دین اسلام کے بھی منافی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایسی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی کہ بندہ اپنے لیے موت مانگتا پھرے۔ موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ خیر کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور دعا میں یہ بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ دعا جب بھی مانگے خلوص کے ساتھ مانگے، خالص اللہ سے مانگے، اور دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، دعا کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جو انسان جتنا اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، جتنا انسان اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے کمال درجے کا کردار پیش کیا، اور زنانہ نے مصر کی حسن پرست نگاہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیا، ان کے مکر و فریب سے بچتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، جیل میں تو بھیج دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برائی سے، اس خطا سے انہیں محفوظ کر لیا۔ اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ مصائب ہوں، تکالیف ہوں، پریشانیاں ہوں، تو اس کے اندر انسان کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ ان معاملات کے اندر میری ہمت جواب دے رہی ہے، اب میرے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی قوت اور طاقت سے اس کا مقابلہ کر سکوں، تو یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار سے، سورہ یوسف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ پھر انسان اللہ سے نصرت مانگے، اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ میری ہمت یہاں تک تھی، میں نے اپنی کوشش کر چھوڑی، اب آگے تجھ سے میں مدد مانگتا ہوں کہ اللہ تو میری مدد کر، میرے ان معاملات کو درست کر دے۔ معصیت کے مقابلے میں، معصیت اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں اگر انسان کو مصائب برداشت کرنا پڑے، تکلیف برداشت کرنا پڑے، تو معصیت انسان پھر بھی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی پھر بھی نہ کرے، اس کے مقابلے میں دنیا کے مصائب و آلام، تکالیف کو برداشت کر لے، حتیٰ کہ جیل میں بھی جانا پڑے تو اس کو برداشت کر لے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ آخری بات جو آج کے درس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ غیر محرم مرد اور غیر محرم عورتوں کا آپس میں اختلاط یہ فتنے کا موجب بنتا ہے، جس طرح یہاں پہ ہوا۔ ہر قسم کے ایسے مرد و زن کے اختلاط سے ہر ممکن انسان کو بچنا چاہیے جس سے فتنے کا اندیشہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسین کردار سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ۔